اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے عنوان سے آج یہ 23واں درس ہے۔ ماہ رمضان کی 13ویں شب کی مخصوص نماز 8 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد جو سبھی سورہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے 23ویں روزے کا ثواب روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا حضرت ارشاد فرماتے ہیں، 23ویں ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پل صراط سے پیغمبروں و صدیقین و شہداء کے ساتھ عبور کرائے گا اور یتیموں کو سیراب کرنے کا اسے ثواب عطا کرے گا، اور اوریاں اٹھائے جانے والے دن لباس کے ساتھ اسے اٹھائے گا۔ روایت کا حوالہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81۔ ماہ رمضان کے 23ویں روزے کی مخصوص دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس دن میرے گناہوں کو دھو دے اور مجھے عیب و نقص سے پاک کر دے، اور میرے قلب کو تقوی کے ذریعے امتحان کرا دے۔ گناہگاروں کے گناہ کی توبہ کو قبول کرنے والے۔ اس دعا کی مختصر شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کو طلب کیا گیا ہے، لہٰذا اس دعا میں 2 مطلب قابل ذکر ہیں، ایک گناہ اور اس کے نتائج، دوسرا قلب و جسم کے مختلف امتحانات۔ لہٰذا پہلا مطلب گناہ کے نتائج کے بارے میں۔ آیات قرآنی میں گناہ کے نتائج اس طرح سے ملتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اور جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان اسے برے اور ناپسند کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی ہرگز پاکیزہ نہیں رہ سکتا تھا، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ رکھتا ہے، اور اللہ سننے و جاننے والا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوا، اور اگر آبادی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم بھی ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔ تیسرے مقام پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو بے شک میرا عذاب بھی سخت ہے۔ روایات میں گناہ اور اس کے نتائج کے بارے میں، جیسا کہ چھٹے امام روایات میں گناہ کے نتائج میں سے پہلا نتیجہ سلب توفیق کا ہے کہ جو بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیقات حاصل ہوئی ہیں وہ گناہوں کے نتیجے میں سلب ہو جاتی ہیں۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک گناہ کے سبب انسان نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے، اور برا عمل انسان میں چاقو سے زیادہ تیز اثر کرتا ہے۔ روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272۔ گناہ کا دوسرا نتیجہ معیشت کی کمی اور مہنگائی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر غضبناک ہوتا ہے اور اس پر عذاب کو نازل نہیں کرنا چاہتا ہے تو ان کے میوجات اور ان کی عمروں کو کم کر دیتا ہے، اور ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ ان کے میوجات میں کمی آ جاتی ہے، اور ان کے یہاں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور بارشیں ان سے روک لی جاتی ہیں، اور ان پر برے افراد مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ روایت کا حوالہ کتاب خصال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360۔ گناہوں کا تیسرا نتیجہ دعاؤں کا مستجاب نہ ہونا ہے، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک جب بندہ اللہ سے حاجت طلب کرتا ہے
تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اس کی دعا کو قبول کرے، جلد یا کچھ دیر بعد۔ مگر پھر اگر بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ اب اس کی حاجت کو پورا نہ کرنا، کیونکہ اس گناہ کے سبب یہ بندہ مجھے غضب میں لانے اور اپنی دعا کے مستجاب نہ ہونے کا سبب بنا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں قلب و جسم کے امتحانات کے بارے میں، لہذا آیات میں قلب و جسم کے امتحانات کے بارے میں اس طرح سے ملتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوا، اور اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے آزمانا اور تمہارے ضمیروں کو خالص کرنا چاہتا ہے، اور اللہ دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں ارشاد ہوا، کیا تم لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے قبل اس کے کہ تمہارے سامنے سابقہ امتوں کی مثال پیش نہ آئے، جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا تھا اور انہیں اتنے جھٹکے دیے گئے تھے کہ اس زمانے کے رسول اور ان کے ساتھیوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی نصرت بہت ہی نزدیک ہے۔ تیسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوا، اور ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک اور مال و نفسوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور اے پیغمبر تم بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ روایات میں قلب و جسم کے امتحانات کے بارے میں اس طرح سے ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں قلب کے مردہ ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1 گناہ پر گناہ کرنا، نمبر 2 خواتین کے ساتھ زیادہ مجالست اور گفتگو کرنا، نمبر 3 احمق لوگوں سے جر و بحث کرنا، اور نمبر 4 مردہ لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مردوں کے ساتھ نشست و برخاست سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی عیش پرست اور غنی لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنا۔ روایت کا حوالہ کتاب خصال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔ دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، میں نے ہی بادشاہوں کو خلق کیا ہے، ان کے قلوب میرے ہی دست قدرت میں ہیں، لہذا جو قوم میری اطاعت کرتی ہے تو میں بادشاہوں کے قلوب کو ان کے لیے مہربان کر دیتا ہوں، اور جو قوم میری معصیت کرتی ہے تو میں بادشاہوں کے قلوب کو ان پر غضبناک کر دیتا ہوں۔ لہذا اے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، خبردار بادشاہوں اور عیش پرست لوگوں کی خاطر اپنے نفسوں کو ادھر ادھر مشغول نہ کرنا، صرف مجھ سے متوسل رہنا تو میں ان کے قلوب کو تمہارے لیے مہربان کر دوں گا۔ روایت کا حوالہ کتاب روضۃ الواعظین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478۔ تیسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب لوگوں میں 9 چیزیں وجود میں آ جائیں گی تو ان سے 9 دیگر چیزیں وجود میں آ جائیں گی۔ نمبر 1 جب سود کھانا زیادہ ہو جائے گا تو ناگہانی موتیں بھی واقع ہونا زیادہ ہو جائیں گی۔ نمبر 2 جب ناپ تول میں کمی آ جائے گی تو مال میں کمی اور سختیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ نمبر 3 جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو زمین بھی اپنی برکتیں نازل کرنا چھوڑ دے گی۔ نمبر 4 جب لوگ حرام کام انجام دینا شروع کر دیں گے تو آفات و بلائیں نازل ہوا کریں گی۔ نمبر 5 جب لوگ قضاوت میں ظلم و جور شروع کر دیں گے تو اللہ انہیں ظالموں و دشمنوں کے سپرد کر دے گا۔ نمبر 6 جب لوگ عہدوں کو توڑنا شروع کر دیں گے تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ جب لوگ قطع رحمی کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ ان کے اموال کو بدترین افراد کے سپرد کر دے گا۔ نمبر 8 جب لوگ نیکی کا عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کے امور ان پر سخت ہو جائیں گے۔ نمبر 9 جب لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے
تو بدترین افراد ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں نیک لوگ جو بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ روایت کا حوالہ کتاب معدن الجواہر صفحہ نمبر 67۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔